ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور آج موضوع ہے شب قدر۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے پہلے گیسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثنا خانوں ماشاءاللہ ثقلین رشید اور دانیال شیخ موجود ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ عزیر عزیز بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے موضوع کے ساتھ، چونکہ تاقرات آیا چاہتی ہے 27ویں شب، جس کے لیے اکثر علماء کا اس حوالے سے خیال ہے کہ یہی شب قدر ہے، لیلۃ القدر، ممکنہ شب قدر جسے کہتے ہیں، پھر آخری 29ویں ہوگی۔ بہرصورت اس کے اہتمام کے لیے آج اس موضوع کو شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ بھی آ جائیں، اور آنے والی جو 2 تاقراتیں ہیں ان میں بھرپور انداز میں عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کی جائے، اللہ سے اپنے لیے رحمت اور مغفرت طلب کی جائے۔ تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا شب قدر کی وجہ فضیلت اگر ہم جاننا چاہیں ابتداً، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی فضیلت اسی طرح واضح اور روشن ہے جیسے دن میں سورج نکل آئے تو سورج کی موجودگی واضح اور روشن ہے، بچہ ہمارا ماشاءاللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور سورہ دخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ شب قدر بابرکت رات ہے، خود اللہ کی گواہی ہے نص سری۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہی اس کی وجہ فضیلت ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی توضیح یہ ہے کہ عربک میں 2 ورڈ یوز ہوتے ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دفعتاً واحدتاً ایک بار ہی نازل کرنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج نازل کرنا۔ تو یہ جو ادھر استعمال ہوا انزلنا کا لفظ جو انزال سے ہے، اس کے بارے میں پھر علماء نے یہی فرمایا کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن نازل ہوا، اور پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیل تھی، یعنی تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا۔ تو یہ رات وہ رات ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ مبارک رات ہے، کیوں قرآن نازل ہوا، ابھی زمین پہ نہیں آیا، آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا، تو رات بابرکت ہو گئی۔ تو پھر جو صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے اس رات کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ جو شب قدر ہے حقیقتاً اس سے کئی زیادہ گنا وہ رات بابرکت ہے، اگر ہم دلالت النص سے استدلال کر کے ثابت کرنا چاہیں، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چنانچہ اچھا پھر یہ ایک آخری بات، بس یہ اس میں سوچنے والی بات ہے، ابھی کب نازل ہوئی، کون سی لیلۃ القدر تھی، کچھ پتہ نہیں۔ صحیح، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو مخلوق پیدا بھی نہ ہوئی، قرآن نازل ہو گیا آسمان دنیا کے اوپر، اس کا وقت کا تعین تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ ضرور ہے، اگر آپ اس میں القرآن سے مراد پورے قرآن کو مراد لے لیں، ابھی واقعات ہوئے بھی نہیں، ابھی معاملات ہوئے بھی نہیں، ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ تمام کا تمام مذکور ہے، اور وہ آسمان دنیا پر نازل بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی جو ہم بار بار نقطہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان معاملات ہوئے نہیں، اور قرآن پہلے نازل کر دیا گیا، اور اس میں آیت موجود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے معاملات ہونے سے پہلے ان سے راضی ہے تو خدا را ہمیں ناراض ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا، سورہ قدر کے نزول کا سبب کیا تھا حضرت، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے گا، اور اس صورت اور اس رات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے گا، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس کی وجہ فضیلت کو بہت خوبصورت انداز میں اور قرآن اور صاحب قرآن کے تناظر میں جو بیان فرمایا، وہ یقیناً ایمان افروز بات ہے، اور اس طرف ہمیں اور ہمارے سامعین کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بے شک یہ رات افضل ہے، اور اس جیسی کوئی اور رات نہیں ہو سکتی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، مگر قرآن نے اسے تمام راتوں سے افضل نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ
یا تمام زمانے کی راتوں سے افضل ہو تو وہ اس کے خلاف نہیں ہوتی، اور وہ شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا اچھی آپ نے خوبصورت توجیہ بیان فرمائی، اور یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ اب اس کی آپ نے سوال فرمایا کہ سبب کیا ہے اس آیت کے نزول کا، اس لیلۃ القدر کے نزول کا اور اس کے ملنے کا۔ جی جی، تو قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک بڑی نرالی شان کا ذکر فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو تمہارے اوپر حریص ہیں۔ اور حریص کا معنی یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی ساری نعمتیں اور رحمتیں اس سے لے کر تمہاری جھولی میں ڈال دیں۔ اللہ تمہارے لیے بھلائی کے اوپر حریص ہیں، حریص ہیں، تمہارے لیے رحمت کے اوپر حریص ہیں، تمہارے لیے خیر کے اوپر حریص ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ یہ چاہا کہ خیر و برکت کو اپنی امت تک پہنچاؤں۔ تو یہ بھی اسی طرح ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس میں روایات مختلف آتی ہیں، میں ان تمام کو سمرائز کرتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ کسی نے ذکر کیا آقا علیہ السلام کے سامنے، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں جب عمریں طویل ہوتی تھیں تو ان کی عبادتیں بھی کثیر ہوئیں، جب ہماری عمر مختصر ہو گئی ہے تو اس کے مقابلے میں ہماری عبادتیں بھی قلیل ہو گئیں، تو اس پر حسرت کا اظہار کیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی طوالت عمر کا ذکر فرمایا اور ان کی عبادتوں کا ذکر فرمایا۔ بہرحال پس منظر میں ایک واقعہ یا ایک سے زیادہ واقعات ہو سکتے ہیں، مگر یہ نقطہ مشترک ہے کہ پھر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ میری امت کو بھی بھلائی عطا فرما، اسی طرح جیسے ان کو عمریں کثیر عطا فرمائیں تو ان کو بھی عبادت کے اس درجے تک پہنچانے کے لیے کوئی سبب فرما، کوئی انتظام فرما۔ تو جبرائیل امین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے وسیلے سے آپ کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر کوئی اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہوگی، 1000 مہینوں سے افضل اس کی عبادت ہوگی۔ اور امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے یہ ایک بات بھی لکھی کہ سابقہ امتوں کے اندر عابد کا ٹائٹل اسے حاصل ہوتا تھا کہ جو کم سے کم 1000 مہینے عبادت کر لے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک پس منظر میں آتا ہے سبب نزول کے طور پر کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ پھر ہم عبادت کے اس رتبے تک کیسے پہنچیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیسا کرم فرمایا، کیسا انعام فرمایا، کیسی آسانی فرمائی کہ ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ اگر اس میں کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل عبادت کا درجہ پا لیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو کرم ہوا ہمارے اوپر، اس کا سبب اللہ کی وہ رحمت جو بندوں کے ساتھ ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصی رحمت جو اہل ایمان کے لیے ہے، اپنی امت کے لیے ہے، یہ اسی کا ثمر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش فرمایا اس کی فضیلت کے حوالے سے حضور قرآن، اور کیا ہی خوبصورت بات مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو مہینوں سے ہے، راتوں سے نہیں کہا گیا۔ تو شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور عظمت اگر بیان کی جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نقطہ بیان فرمایا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آج موضوع ہے لیلۃ القدر، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت عمدہ کلام فرمایا ہمارے اسکالرز نے۔ یہ بھی جاننا چاہوں گا، بہت سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی اور یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ رات جو ہے جب 1000 مہینوں سے افضل ہے تو کیا عبادت گزاروں کی 1000 مہینوں کی عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں؟ اس میں کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ چونکہ ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ، تو کیا وہ عبادات ساقط ہو جاتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رئیس بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملنا ہے، اور حضور کے صدقے میں اللہ نے ایسی بیش بہا نعمتیں عطا فرمائیں جو خاص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اس سے پہلے کسی امت کو وہ نعمتیں میسر نہیں آئیں. تو بنیادی طور پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نعمتیں ملی ہیں تب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ ان نعمتوں کی حصول کی کوشش کرے، اور حتی الامکان اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ حضور کے صدقے میں جب آسانی کے ساتھ نعمتیں میسر آ گئیں اس کی قدر کریں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 1000 مہینے کی عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کہ 1000 مہینے کی عبادتیں ساقط ہو گئیں، بلکہ یہ خاص فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں، کہ اس رات میں اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امتی 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 1000 مہینے عبادت کی ہے تو کوئی یہ سمجھے کہ جی اس رات میں 2 رکعت پڑھ لیں تو جو اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ جو 1000 مہینے کی تسلسل کے ساتھ عبادت ہے اس کا مقام اپنی جگہ، ہر سجدے پر جو اللہ کا قرب ہے وہ اپنی جگہ. یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جو حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو ملا ہے کہ اللہ کریم اپنے کرم سے اتنی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کوانٹٹی وائز ہے، کوالٹی وائز نہیں ہے. کوالٹی ایک الگ چیز ہے. جسے ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھی جائے تو 1 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنا ہی چھوڑ دے کوئی، صرف سورہ اخلاص پڑھوں گا پورے قرآن کا ثواب. تو الحمد سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن پاک پڑھا جائے گا اس پہ بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں. تو کتنے حروف پڑھے جائیں گے؟ وہ جو نیکیوں کا انبار ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس میں 1000 مہینوں کی عبادت ساقط نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما رہا ہے. اور جو جتنا کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اللہ کے فضل سے اتنا ہی اپنا حصہ حاصل کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ مختصر عمل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. حضور کے صدقے میں جیسے 1 مرتبہ سبحان اللہ آپ کہتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ مل رہی ہیں کہ جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا گیا، 10 نیکیاں بھی آپ کو عطا کر دی گئی ہیں. تو یہ مختصر عمل اور ثواب زیادہ، یہ در حقیقت حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا صدقہ ہے، آپ کی نسبت کا صدقہ ہے. ہمیں اس نسبت پر بھی ناز کرنا چاہیے، اور اس نسبت کے صدقے جو انعامات ملے ان انعامات کی قدر کرنی چاہیے. جتنی قدر کریں گے اور جس رات کی قدر کریں گے وہی آپ کے لیے شب قدر ہوگی. اصل چیز تو قدر کرنا ہے. بہت اچھی بات. اچھا، ہمارے علماء ماشاءاللہ جب سوالات کیے جاتے ہیں تو اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں الحمدللہ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں. میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے جاننا چاہوں گا، یہ جب اتنی اس کی فضیلت اور اہمیت از روح قرآن سے ثابت ہے تو اس شب کی فضیلت کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہے کہ جنہیں ہم بروئے کار لائیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شب عطا فرمائے؟ کیا فرمائے گی اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ ایسی بڑی راتوں میں فضیلتیں تلاش کرتے ہیں. کوئی پیپر مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھو گے 50 لاکھ کی نمازوں کا ثواب، 2 یہ پڑھو گے ایک فرشتہ پیدا ہو جائے گا، پر جھاڑے گا، جتنے قطرے گریں گے اتنے فرشتے اور پیدا ہو کے تمہارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں فضیلت کی تلاش کوئی منع نہیں ہے، تو مستند ذرائع سے اس کو حاصل کیا جائے یہ پھر اچھا ہوگا. لیکن سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر سے بوجھ اتارے، اور وہ طریقہ ہے توبہ. کیونکہ یہ راتیں بابرکت ہیں، اللہ نے لیلہ مبارکہ اس کو ارشاد فرمایا، تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے مغفرت کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر آدمی کامل توبہ کرے. گناہ اپنی جگہ موجود ہوں جو بعض اوقات مغفرت کے دروازے روک دیتے ہیں، ایسی روایات آپ نے سماعت فرمائی، تو انہیں آدمی ختم نہیں کرنا چاہتا فضیلت کا حصول. بالکل ایسے جیسے کینسر میں مبتلا کوئی عورت ہو لیکن کہے کہ لپسٹک تو لا کر دے دو ذرا آخری ٹائم میں، تو پھر وہ لپسٹک لگانے کیا فائدہ؟ کینسر کو باہر نکالو، آپریشن کرواؤ. تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. سیکنڈ یہ کہ غور کریں کہ آپ نے حق العبد میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے. خاص طور پر بعض شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، بیجا، اور یہاں ٹوپی لگا کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے. لوٹ مار کی ہوئی ہے پوری مارکیٹ میں، نماز کا نشان ہے، تبلیغ پہ بھی جا رہا ہے. سب سے بڑا فراڈ یہ وہی کھڑا ہوا ہے، فرض کر لیں
تو بھائی پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرو، پہلے یہ جو لوگوں کا مال دبایا ہے وہ مال تو دو، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ. اور دو بچوں کی انگلیاں پکڑ کے پہلے صف میں ابا آ کر بیٹھ گئے بیان سننے کے لیے. بھائی تم وہ وراثتیں تو دو اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، وہ نہیں دے رہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا وہ ہے قصور کہ ہم اپنے احتساب سے غافل ہو کر اور پھر ہم فضیلتوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ حق العبد کو فوراً دیں. اس طرح آپ نے کسی کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے سینے پر چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں، بیوی کو پیچھے کر کے ماں کے سینے پر چڑھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی کمزوری کا احساس آپ دلاتے ہیں. اور آپ آ گئے مسجد کے اندر اس رات کے اندر کہ شاید اللہ مجھے رحمت ڈھانپ لے گی. نہیں ڈھانپے گی جب تک والدہ راضی نہیں ہوں گی. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ماں ناراض ہو تو جیسے بھی اس کو راضی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. ان چیزوں پہ ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ فضیلتوں کا حصول ہے. اس میں پھر آپ نعتیہ محافل میں بیٹھیں، علماء کے بیانات سنیں، اس طرح کے پروگرام سنیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تنوع کے ساتھ عبادات کو اختیار کریں، مختلف اقسام کی، تاکہ نفس کسی ایک عبادت کے اختیار سے بوریت محسوس نہ کرے، کوفت کا شکار نہ ہو جائے. جتنی خوش دلی سے عبادت ہوگی اتنا بہتر ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر سو جائے آدمی، افطار کر کے سو جائے، پھر اٹھ کے جب تراویح وغیرہ پڑھ کے چاقو چبند ہو کے پوری رات عبادت. ہمارے یہاں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں الٹی ہو گئے، اب وہاں پہ وہی فضیلتیں چل رہی ہیں، نوافل چل رہے ہیں، وہ باہر خراٹے لے رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مسجد میں رات گزار لی، بڑی بات ہے. بھائی بڑی بات تو ہے، تمہاری عظمت کو سلام، لیکن اس مبارک رات میں آپ نے لیٹ کے گزار دی. نبی کریم نے فرمایا کہ من حرما فیہا فقد حرما، جو اس رات میں محروم کیا گیا وہ یقیناً محروم کیا گیا. تو پھر اس رات کو ضائع نہ کریں. خصوصاً وہ لڑکے جو ڈھابے پہ بیٹھ کر کہے لگا رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں، پھر کہا چلو یار آخری وقت میں تھوڑا سا مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اب بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ ایسا لنگر اور نیاز تقسیم ہونے والی ہے جس کی روحانیت سے انشاءاللہ ہم فوراً ساتویں آسمان تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، نیاز کھاؤ اندر بابرکت ہو جائے گا. یقیناً ہوگا، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بھائی تم پوری رات باہر بیٹھے رہے، فٹ پاتھ پہ دوستوں سے باتیں کرو، یہ چیزیں نہ کریں، ضائع نہ کریں. امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ گناہ گار کے لیے بہتر ہے کہ وہ سو جائے، کہ جب تک سوتا رہے گا گناہ سے تو بچے گا. تو بس یہ تمام چیزیں. اچھا ہماری بہنیں بھی یہ نہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں اور پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، یکسوئی سے ایک عبادت کی طرف آئیں. پہلے پروگرام دیکھ لیں، کوئی اچھا معلوماتی ہے تو پھر تسبیحات کی طرف آئیں، درود پاک کی طرف آئیں. اور خدا را جو آپس سے گھر کے جھگڑے کیے ہیں، آخری بات ہے بس یہ، ان ساسوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے بہوؤں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں، اور ان بہوؤں سے میری گزارش ہے جنہوں نے چھپ کر تیر کے وار ساسوں کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں پیار محبت سے. یہ رات دل میں کینہ رکھنے والے کے لیے ہو سکتا ہے باعث مغفرت نہ ہو سکے. دلوں سے کینہ نکال دیں، پیار محبت کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ مغفرت ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. بہت خوبصورت کلمات اور بڑے رہنما اصول بیان فرمائے مفتی صاحب نے کہ کیسے حاصل کی جائے یہ شب قدر جو ہے، جو لیلۃ القدر ہے، اس کو حاصل کرنے کا بہت عمدہ مختلف انداز میں آپ نے کلمات ارشاد فرمائے. شامل کریں گے حمد رب جلیل، ہمارے تینوں ثناخواں انشاءاللہ پیش کریں گے. بسم اللہ. اللہ 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 لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ واحد و یکتا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس سب کا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک
خدا بس سب کا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، جس میں چمکے یہ کلمہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ شب قدر آج ہمارا موضوع ہے، اور موضوع اس لیے بہت ریلیونٹ ہے چونکہ کل انشاءاللہ 27ویں شب اور اس کے بعد ایک اور تاخرات ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آگے چلیں گے۔ تو ابھی یہ میں جاننا چاہوں گا کہ بہت سی علامات بھی علماء حضرات نے اس کی تحریر فرمائی ہیں، کیا اس کی علامات بھی ہیں؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہی لیلۃ القدر ہے؟ انسان ظاہر ہے اس کے انوائرمنٹ کو دیکھ کر کیا اس کے میں چاہتا ہوں علامات پر کچھ ذکر فرمائیے گا۔ جی یقیناً شب قدر کی کچھ ایسی علامات ضرور ہیں، کچھ کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کچھ پھر ہمارے اکابرین نے، صوفیاء کرام نے، ان صالحین نے، انہوں نے اپنے مشاہدات کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں۔ علامات یقیناً اس کی موجود ہیں، مگر یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مخفی رکھا، اس لیے ہم اس کی علامات اور نشانیوں سے اس کی پہچان اور شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر قیمتی چیز مخفی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ رات جتنی فضیلت والی ہے اسے چھپایا، اور اس کے اندر اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جس میں اللہ رب العزت ہر حال میں دعا قبول فرماتا ہے اور دعائیں رد نہیں فرماتا، مگر اس ساعت کو بھی اسی طرح مخفی رکھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے تعین کا علم رکھتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم مبارک اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور آپ اس کے اظہار کے لیے تشریف لائے، مگر دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اب اس کے تعین کا علم اٹھا لیا ہے، یا اس کا اظہار اٹھا لیا ہے امت پر سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک اس بات کو بیان فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے، اور اس کے چھپے ہوئے ہونے اور مخفی ہونے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی جستجو میں زیادہ سے زیادہ راتیں جاگیں، پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ اگر کسی کو یہ رات نصیب نہ ہو یا کوئی اس رات نہ جاگ سکے تو اسے دکھ ہوگا، صدمہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بے شمار حکمتیں ہیں اس کے مخفی ہونے میں، تو ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ تو تلاش کرنے کے لیے اس کا جو ایک تعین ہمارے سامنے حدیث مبارکہ سے ہے وہ یہ کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی کچھ علامات اور نشانیاں وہ ہیں جس کا تعلق، جیسے آپ نے سوال میں اشارہ فرمایا، موسم کے ساتھ۔ مثلا یہ کہ اس رات کا جو موسم ہے وہ صاف اور شفاف ہوگا، اس رات کا موسم نرم ہوگا، سخت نہیں ہوگا۔ مثلا اگر یہ رمضان المبارک گرمیوں کے مہینے میں آیا ہے تو وہ رات سخت گرم نہیں ہوگی بلکہ دوسری راتوں کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوگی، اور اگر رمضان المبارک سردیوں میں آ رہا ہے تو وہ رات دوسری راتوں کے مقابلے میں کم سرد ہوگی، آرام دہ ہوگی۔ یہ بھی اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ رات کے گزرنے کے بعد ہلکی بارش کا ہونا، یہ بھی اس کی نشانیوں کے اندر ہے۔ ہلکی بارش ہو سکتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہو سکتی ہے، اس رات میں آندھی نہیں، طوفان نہیں، یہ بھی اس کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ اور کچھ علامات یہ جو لوگوں میں معروف ہے، بھی سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، یا گدھا اور کتا اس میں بھونکے گا نہیں، اس طرح کی علامات لوگ بیان کرتے ہیں۔
اس کا کم سے کم قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو زبان زد عام ہیں مگر ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل انہی چیزوں کی جن کی حدیث مبارکہ میں جو بیان ہوئی اسی پر اعتبار اور اعتماد کرنا چاہیے. باقی یہ کہ علامات یہ پائی جائیں یا علامات کسی کے محسوسات میں نہ آئیں، علامات تو ہوں گی لیکن کیا عجب کہ ہم میں سے کسی کو محسوس ہوں اور کسی کو محسوس نہ ہوں. مثال کے طور پر اگر شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو انہیں اس رات کی چاندنی کا کیسے احساس ہوگا کہ یہ رات صاف اور شفاف ہے؟ تو اس لیے اس کا احساس تو وہاں ہوگا جہاں جس جگہ روشنی نہ ہو، بجلی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، وہاں پتہ چلے. اسی طرح اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات ستاروں کی روشنی کے مقابلے میں چاند بڑا واضح ہوگا، اس کی روشنی صاف اور شفاف ہوگی. بہرحال یہ کہ اس کی علامات کا کھوج لگانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس رات کے قریب تر ہو سکیں. ورنہ وہی ایک بات کافی ہے ہمارے لیے جو حدیث مبارکہ میں آئی کہ یہ طاق آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے کہ جو وہ گھڑی اور ساتھ ہو وہ ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رضا ہم سب کو مل جائے. بہت عمدہ. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس رات کے اوراد و وظائف اور معمولات کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر اس حوالے سے ڈائریکشن مل جائے گی تو انشاءاللہ بقیہ جو 2 طاقراتیں ہیں ان میں رہنمائی ہو جائے گی لوگوں کی. اور جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ ایک معروف طریقہ کار ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں کچھ پرچے پرنٹ آؤٹس وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں جس میں مختلف نوافل کے فضائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چونکہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار وہ پرچہ کہیں سے مل جائے تاکہ ہم کچھ پڑھ لیں، پرچہ مل جائے. پرچہ نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھیں. اچھا پھر پرچہ ملنے کے بعد بھی اس کے اندر وہ پورا پیکج دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی نفل پڑھنے پہ زیادہ ثواب ہے، کس پہ زیادہ گناہ معاف ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ 10 والی پڑھوں کہ 12 والی پڑھوں، اس میں اتنی مرتبہ یہ پڑھنا پڑے گا. اس کو آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ سلیکشن کے اندر گزر جاتی ہے. پھر اس کے بعد کوئی ایک سلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جب ٹولیاں بن جاتی ہیں اور اس کے اوپر سارا سب فوکس اس پرچے پر ہوتا ہے. جی بالکل، آپ بالکل بہترین مشاہدہ آپ کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مساجد میں ہم نے دیکھا ہے یہ سب چیزیں. پھر ہوتا ہے کہ وہ ایک سلیکشن کے جب پڑھنے لگتے ہیں تو 4 رکعت پڑھی نہیں تھک جاتے ہیں برے طریقے سے. اس کیفیت میں عبادات نہیں کرنی چاہیے. عبادت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نفل بھی اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو وہ اتنی زیادہ جو آپ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں آپ تھک گئے اور دل بھی نہ لگا، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں. یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر طریقہ ہے عبادت کرنے کا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو مستند ترین روایات سے چیزیں ثابت ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود کریں. ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں جس کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے یا مستند ترین ذرائع سے وہ حاصل نہ ہوئی. اب جیسے مستند ترین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ آپ اس رات کی حصول کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے باقاعدہ. تو آخری عشرے کا اعتکاف ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ شب قدر کا حصول ہو جائے. چونکہ جب بندہ اللہ کے گھر میں ہی رہے گا تو یقیناً عبادت میں مشغول رہے گا، ہر رات عبادت میں گزرے گی تو انشاءاللہ شب قدر آسانی سے حاصل ہو جائے گی. اچھا اب جو آخری عشرے کے اعتکاف میں نہیں ہے، مسنون اعتکاف میں نہیں ہے، تو کم سے کم نفلی اعتکاف کر سکتا ہے کہ وہ اس رات میں نماز مغرب سے لے کر صبح فجر تک اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر اختیار کر لے، سکونت اختیار کر لے. پھر اس کے بعد جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی سے پہلے کوشش کریں قضاء عمری کے حوالے سے کہ جو آپ کے اوپر فرض آپ نے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر تو آپ کم سے کم وہ بوجھ بھی اپنے اوپر سے اتاریے، آپ اس کی طرف دھیان اس کی طرف توجہ دیجیے. اور اگر اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ نمازیں پوری چلی آ رہی ہیں تو پھر وہ نوافل جن کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ان کو اختیار کیجیے. صلاۃ التوبہ پڑھیے، تحیت المسجد پڑھیے. اسی طرح پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت بیان فرمائی ہے، صلاۃ التسبیح ادا کر لیجیے. اور پھر جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تنوع ہونا چاہیے عبادت کے اندر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بوجھ نہیں لگتا اور بندہ جو ہے وہ جلدی تھکتا نہیں ہے.
اور عاد و وظائف کے حوالے سے دیکھیں تو استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، کلمہ طیبہ کی کثرت کیجیے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو ایک دعا سکھائی کہ شب قدر مل جائے تو یہ پڑھنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت عمدہ۔ اور اس رات کے دیگر حوالوں سے بھی گفتگو کریں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی جناب، شب قدر کے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور یہ بھی ایک سوال بنتا ہے اور ذہن پر دستک دیتا ہے کہ چاند کی تاریخوں میں اختلاف کے سبب جو ہے مختلف ممالک میں مفتی صاحب مختلف تاریخوں کو لیلۃ القدر کا جو ہے وہ ہے تو امکان، تو اس حوالے سے فرمائیے گا کیا جو باہر رہنے والے لوگ ہیں کس طرح اس کو وہ کریں گے؟ جی ہاں، اصول یہی ہے کہ ہر شخص کو مکلف اپنے علاقے کے تاریخوں کا کیا گیا ہے۔ اچھا، جیسے چاند دیکھنے رویت کا ہے مسئلہ، رویت کیا تو یقینی سی بات ہے کہ کسی جگہ پہلے رویت ہو جائے گی، کسی جگہ بعد ہوتی ہے، ایک آدھ دن کا فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے۔ اچھا، اب فرض کر لیں کہ ہم اگر یہ تعین کر لیں کہ نہیں ادھر کے اعتبار سے ہوگا یا فلاں کے اعتبار سے ہوگا، تو اس میں حج کے مسائل دیکھ لیں آپ، ہر مہینے کی تاریخیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے لحاظ سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ہر کنٹری والے کو چاہیے کہ اپنے اعتبار سے جو اس کے شب قدر بن رہی ہے، یعنی تاخرات بن رہی ہے، اس میں وہ عبادت اختیار کرے۔ ہاں، اگر وہ چاہے، جیسے حضرت نے فرمایا اور بزرگوں نے بھی فرمایا کہ انسان جس رات کی قدر کر لے وہی اس کے لیے شب قدر ہے۔ بالکل۔ تو اگر کوئی اس طرح کر لے کہ پوری آخری جو 10 راتیں ہیں تمام راتوں میں کر لے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تو وہ شب قدر بنی رہی ہوگی، پھر تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو شب قدر مل جائے گی، کیونکہ اگر ساری راتوں میں وہ جاگتا ہے تو کوئی ایک رات تو طاق رات ہے ہی نا، جس میں اس کو تو اس کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو یہ ہے کہ وہ ساری راتوں میں عبادت کر لے، لیکن اصول یہی ہے کہ جو آپ کے علاقے میں آپ کو شب قدر پڑ رہی ہے آپ اسی کا اعتبار کریں گے، دوسرے علاقے کا نہیں کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں تاقراتوں پہ ہوتے ہیں، ایک مجمع ہوتا ہے، جناب ایک صاحب اٹھتے ہیں آج ہی شب قدر ہے، نصیب ہو گئی ہے، مبارک ہو، اس طریقے سے بھی وہ پھر وہ جناب وہی شاہ صاحب معتبر کہلاتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا آج شب قدر ہے، جناب لوگ بے فکر ہوتے ہیں ہمیں نصیب ہو گئی۔ بشارتوں کا بڑا سلسلہ ہے، جن میں سے 97 ناکام ہوتی ہیں، 3 کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پیر صاحب کو وہ مرید وہی اٹھا لیتے ہیں 3 کے، وہی مرید پیر صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا۔ ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے، ہندوستان پاکستان میں 27ویں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، بعض علامات کی وجہ سے کہ بھئی وہ 27ویں ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ آپ کے نبی کی جب صریح حدیث موجود ہے، صریح کلام موجود ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو ہم 27ویں کو کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی پیر صاحب فرض کر لیں واقعی کوئی شیخ کامل ہیں اور ان کو الہام ہوا یا انہوں نے علامات کے ذریعے کوئی بیان کر بھی دیا، تب بھی وہ ہمارے لیے دلیل اور شرعی حجت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قول کو قبول کر کے جیسے انہوں نے 23ویں کا اعلان کر دیا تو ہم 25، 27 اور 29 کو چھوڑ دیں، نہیں، ہمارے نبی کا فرمان حق ہے، یہ مخفی ہی ہے۔ اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا تو سب سے بڑے جو اولیاء ہیں امت کے وہ تو نبی کریم کے صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی نے کوئی ایسی کوئی بات بیان کی ہو؟ یہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو صحابہ تک کو حاصل نہیں ہوئی بعض چیزیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حاصل ہو گئی، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ہر رات عبادت کریں، اور ایسے حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مریدین کو نہ مطلب کسی رات کی فضیلت سے محروم کروائیں۔ اگر آپ اعلان کر دیں گے آپ کی واہ واہ تو ہو گئی، لیکن فرض کر لیں وہ رات نہیں ہے اور اگلی طاق راتوں میں ہے، تو آپ نے تو اپنے متبعین کو بیچاروں کو محروم کروا دیا نا۔ اس کا وبال کس پر ہوگا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ٹھیک، بہت اچھی بات آپ یہ رہنمائی کے لیے میں نے مفتی صاحب کی زبانی آپ تک پہنچایا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، خیر لوگوں کو غالب گمان ہوتا ہے، ہمیں بھی حسن نظر رکھنا چاہیے، لیکن مفتی صاحب نے جو بات بتائی بالکل اپنی جگہ اٹل ہے۔ اچھا یہ فرمائے گا مفتی ارشاد سعیدی صاحب، آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی جو آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں ان میں مخفی رکھی گئی ہے لیلۃ القدر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ مخفی رکھے جانے میں حکمت جو ہے اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ میں اس چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے فرمائی کیا اس میں قضاء عمری پڑھی جائے زیادہ، یا صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے زیادہ، تلاوت قرآن کریم کیا جائے، یا وہ جیسے کہ اوراد و وظائف کے حوالے سے، یا والدین اور حقوق اللہ حقوق العباد پر فوکس کر کے آئندہ زندگی کے لاہے عمل بنایا جائے، کیا کیا جائے؟ یقیناً دیکھیے اس رات کے جو اعمال ہیں مستحب یا مسنون، اس کا قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے اس رات کی جو فضیلت کا سب سے بڑا سبب ہے جو نص قطعی کے اندر بیان ہوا، وہ ہے قرآن مجید کا نزول۔
لہٰذا اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہیے. تو ایسا لگے کہ اس رات میں ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر لیا ہے، یا اس مردہ تعلق کو پھر سے ہم نے زندہ کر لیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے پیغام کو پھر اپنی زندگیوں میں یوں جاگزیں کر لیں کہ وہ جو اس ایک رات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اس رات کو فضیلت قرآن کے سبب سے ملی ہے، اور وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے اس سے منہ موڑ رکھا ہو. تو لہٰذا اس رات میں سب سے زیادہ تو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور جوڑنے کی کوشش کریں. پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو عبادات میں تنوع ہے، نوافل بھی ہیں، درود پاک بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور دیگر ذکر اذکار بھی ہیں، اوراد و وظائف بھی ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی طبیعت، ان کے مزاج اور ان کے ذوق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے. کئی انسان ایسے ہوتے ہیں ان کو قیام میں لذت آتی ہے، لہٰذا وہ قیام کرے. اگر نوافل میں زیادہ اسے ذوق محسوس ہو رہا ہے تو وہ نوافل کی طرف جائے. کوئی درود شریف پڑھنے میں اپنے آپ کو زیادہ محسوس کرتا ہے کہ اسے روحانی تسکین حاصل ہو رہی ہے تو وہ اس کی طرف چلا جائے. چونکہ یہ تمام اعمال کا ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے. تو سب سے زیادہ مفید انسان کے لیے وہ عمل ہے جس طرف اس کی طبیعت کا میلان زیادہ ہو. اور اس رات کی فضیلتوں میں سے ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ عام راتوں میں عبادت کرنے سے جتنا ذوق نصیب ہوتا ہے یا جتنی لذت نصیب ہوتی ہے، اس رات عبادت گزاروں کو عبادت کی زیادہ لذت نصیب ہوتی ہے. اور ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ جو سب سے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے جس سے انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں ساری، وہ ہے توبہ. اور توبہ میں حقیقی ندامت ہونی چاہیے. حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں بندہ عزم مصمم کرے، وعدہ کرے کہ میں اپنی زندگی کی تمام نافرمانیوں کو دور کروں گا اپنے آپ سے، اور آئندہ کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر زندگی گزاروں گا. لہٰذا وہ توبہ اور استغفار کی طرف آئے. اس توبہ اور استغفار میں اگر اس پر گریہ طاری ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت اسے دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اسی رات کی عبادت کو کافی سمجھ کر اگلی صبح سے اٹھ کر پھر اپنی زندگیوں کو ویران مت کیجیے، بلکہ اس رات سے اگر ہمیں کچھ حاصل ہو گیا ہے تو اسے اپنی زندگی میں پھر قائم رکھیے. وہ خوشبو آنی چاہیے اگلی راتوں میں بھی، اگلے دنوں میں بھی، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی اور عبادت کی. اور اگر یہ رات ساری رات جاگ لی اور آئندہ ساری راتوں کو ویران کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس رات سے کچھ بھی نہیں پایا. تو دوام اختیار کیجیے اللہ کی عبادت اور بندگی. بہت اچھی بات، بہت اچھا پیغام بھی اور بہت اچھے کلمات بھی. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. شب قدر، لیلۃ القدر آج ہمارا موضوع ہے، اور موضوع پر بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمایا ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے. ایک چیز اور بھی ہم مساجد میں جو دیکھتے ہیں عمومی طور پر، اور ویسے بھی لڑکے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، شب بیداری اس انداز میں ہوتی ہے. کوئی کارڈ کھیل رہا ہوتا ہے، کسی نے یہ پروگرام بنایا تو فلاں جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سحری ہم فلاں جگہ کریں گے. یا پھر مسجد میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، میں نوجوانوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، وہ ان نوجوانوں کی بھی وہ ایکٹیویٹیز نہیں نظر آتی عبادت کے حوالے سے، یا اس حوالے سے قیام اللیل کے حوالے سے، یا جو بھی ممکنہ طور پر عبادات کی جانی چاہیے. کیا فرمائیے گا آپ اس طرح سے ان راتوں کی قدر کرنے کی بجائے اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز اختیار کی جائیں؟ فرمائیے. بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی رئیس بھائی، اور خاص طور پہ چونکہ نوجوان طبقہ ماشاءاللہ زیادہ ہے، جی جی جی، اور نوجوانوں کی اکثریت ہمیں نظر آتی ہے الحمدللہ. اچھا، شاہراہوں پر بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں اور مساجد میں بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایسے نہیں کہ مساجد میں نہیں ہے، لیکن وہ بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ ہمارا رویہ اور مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو فیسٹیول بنا لیا. اس فیسٹیول کو پھر ہم نے جو ہے نا وہ تہوار کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا ہے. بالکل. تو شب قدر آنے سے پہلے یہ پلاننگز ہو جاتی ہے، جی فلاں جگہ سحری کرنے چلنا ہے تو فلاں جگہ کھانا کھانے جانا ہے، اس ہوٹل پہ جانا ہے، یہاں گھومنا ہے، وہاں گھومنا ہے. تو اس طرح کی پلاننگ کرنے کے بجائے اس رات میں جو کیا کرنا ہے، اس رات میں عبادت کرنی ہے نا. سب سے پہلی چیز تو یہ. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس رات کو مخفی رکھا، جہاں اس کی بے شمار حکمتیں بیان کی گئی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے اور پھر بھی وہ نافرمانی والے کام کرے
تو وبال بھی زیادہ ہونے والا ہے. اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے پر وبال بھی زیادہ ہو جائے گا اس پر. تو ایک کیفیت یہ بھی ہے مخفی رکھنے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے جان بوجھ کر اس کی حرمت کو پامال نہ کریں, اس کی عظمت کو پامال نہ کریں. تو اس میں کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کا ذوق بڑھائیں, ایک دوسرے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو مسجد کی طرف لانے کی, اور جہاں عبادت کا تعلق ہے اس میں یہ بھی کریں کہ ناقدری سے بچیں. ناقدری ایسے بھی نہیں کریں کہ آپ جاگ تو رہیں مگر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں. اس سے بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض ادا کریں, عشاء کی نماز پڑھیں, نماز تراویح ادا کریں اور سو جائیں, اور پھر صبح جو ہے وہ سحری کے لیے اٹھیں اور نماز فجر ادا کریں. تو احادیث مبارکہ میں کہ جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کری اسے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے, عبادت کا ثواب ملتا ہے. جو نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جاگ کر ناقدری کریں, آپ سو جائیں تاکہ ناقدری کے گناہ سے بچ جائیں. یہ بھی ایک کیفیت ہے. لیکن بلا شبہ جب حضور کے صدقے میں نعمت ملی ہے اور حضور کی امت کو یہ خاص تحفہ ملا ہے, اب امت کو کم سے کم اس کا خیال کرنا چاہیے, اس کی ناقدری نہ کریں, چونکہ یہ ہے ہی شب قدر, ہے ہی قدر والی رات. اور پھر یہ بھی جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات گزار کر پھر یہ سمجھ لینا کہ ہم آزاد ہو گئے, بس اب مغفرت کا پروانہ مل گیا ہے, اب اگلی شب برات یا شب قدر آئے گی تو عبادت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام رات بھر کی عبادات سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا, اس میں کوئی تبدیلی آپ کے اندر نہیں آئی, کوئی انقلاب آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا. یہ عبادت تو اس لیے کروائی گئی ہے تاکہ آئندہ بھی سر بسجود رہیں. یہ عبادت اس لیے کروائی گئی تاکہ آئندہ بھی رب کے ساتھ تعلق قرب کا ہی قائم رہے, دوری نہ بڑھے. لیکن اگر اس کے باوجود اس کے فیض سے محروم رہ رہے ہیں تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. آخر کہاں کوتاہی آئی کہ ہمارا تعلق مضبوط ہونے کی بجائے وہ ایک رسم رہ گئی, ایک تہوار رہ گیا, اور اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے کے بعد اپنا تعلق ختم کر لیا. تو آئندہ جو آنے والی راتیں ہیں, اچھا یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ صرف یہ نہیں کہ طاق راتوں کا ہی خیال کیا جائے, باقی جو راتیں وہ بھی رمضان شریف کی راتیں ہیں, جو جفت راتیں ہیں وہ بھی رمضان کی ہی راتیں, اس کے اندر بھی خیال کرنا چاہیے. یہ طاق راتوں پہ تو ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ شب قدر اس میں پوشیدہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز کو یہ نہ لے کہ یہ آخر کی جو بیچ کی راتیں ہیں اس کو آپ اسی طرح ضائع کر دیں, ایسا ہرگز نہ کریں. رمضان شریف کا تو ہر لمحہ قدر والا ہے, ہر لمحہ برکت والا ہے, ہر لمحے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کسی بھی ساعت کو جو ہے وہ غفلت میں گزارنا مناسب نہیں ہے. ہر شب قدر است گر قدر بدانی, ہر شب جو ہے آپ کے لیے قدر والی ہے. ہر رات, جس رات آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور گریہ ازاری کریں, اللہ سے توبہ کریں, شاید وہی شب آپ کے لیے شب قدر ہو. تو مفتی صاحب یہ فرمائے گا, یہ بات بالکل اپنی جگہ ہے کہ اس میں اس مہینے میں یعنی کہ عبادت کا جو اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے, یعنی نوافل کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. جب ثواب کا یہ معاملہ ہے تو کیا گناہوں میں بھی, اگر کچھ لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو کیا گناہ کا بھی ان پر عذاب اسی طرح بڑھ کر ان کے حصے میں آتا ہے؟ کیا فرمائے گا؟ چونکہ لوگ روزہ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں جناب اگر ہم کم تو لیں گے تب بھی ہمارا تو روزہ ہے چلے گا, چونکہ منافق کمانے کا مہینہ ہے یہ زیادہ. اس حوالے سے فرمائے گا. دیکھیں, ثواب اور کسی فعل کے اوپر گناہ, اس کا تعین اللہ کے نبی ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرماتا ہے اور پھر وہ اس کا تعین فرماتے ہیں, لہٰذا ہم قیاساً اس کو ایسا نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں ثواب کی زیادتی کو تو بیان کیا گیا ہے لیکن گناہوں میں اضافے کا ذکر نہیں, تو اس کو وہیں رکھنا چاہیے کہ گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا, جیسے ایک کا ہے ایک گناہ ملے گا, ٹھیک ہے وہی ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ عام دنوں میں گناہ کر کے انسان جتنا اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اس میں زیادہ محروم ہوگا, کیونکہ رحمتیں حاصل کرنی ہے نا, تو کم از کم بینیفٹ سے تو محروم ہو سکتا ہے وہ. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن گناہ کا ہی درجہ ہو جائے گا یہ ہم اپنے پاس سے تعین نہیں کر سکتے ہیں. تو چنانچہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے اندر اس کا احترام کریں اور آئندہ کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا لا عمل تیار کریں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں کل ایک جگہ گیا, وہ کاؤنٹر کے پیچھے دو ماشاءاللہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور ماسک لگایا ہوا تھا. گمان یہ ہوا کہ احترام رمضان میں انہوں نے شاید کوئی, کیونکہ کورونا تو ہے نہیں, تو پھر یہ کیا کیا, پتہ چلا کہ جو وہ احترام رمضان تھا, وہ احترام جو تھا وہ اپنا روزہ چھپانے کے سلسلے میں رمضان کا ہو رہا تھا, منہ میں گٹکے بھرے ہوئے تھے. وہ پتہ ایسے چلا کہ ایک نے یوں ہٹایا اور پچٹ اپنے وہ گال دان میں پچکاری ماری, پھر یہ کر لیا. اتنے ماشاءاللہ صحت مند نوجوان, بڑا دکھ اور افسوس ہوا. تو جب یہ حالت ہو ہم لوگوں کی کہ رمضان جو اتنا بابرکت مہینہ, جس کی فضیلت کی صدائیں ہر ممبر سے, ہر پروگرام سے, جدھر چینل پہ لگا لیں ہو رہی ہوں, پھر بھی جو محروم رہنا چاہتا ہے نا وہ ایسے ہی محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے اگر یہ مسلمان بچے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کو ہدایت عطا فرمائے. ماں باپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان دنوں کے اندر اپنے ایسی اولاد کے لیے خاص طور پر, جو بڑے ہو گئے خیر وہ تو بے قابو ہی ہو گئے,
لیکن جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو خدا را ان کی اچھی تربیت کریں. جتنا ہم سمجھا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، بار بار سمجھایا جائے گا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ بڑے ہو کر وہ نہ صرف طاق راتوں سے محروم ہوں گے بلکہ رمضان کی ہر مبارک ساعت سے محروم ہو کر آخرت میں شرمندہ اور اللہ نہ کرے ذلیل ہوں گے، اور اس میں پھر ماں باپ کا بھی قصور ہوگا. اس لیے اس پہ ذرا توجہ کی جائے. اچھا مفتی صاحب، نہ جانے کتنے ہی لوگ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ انہوں نے رمضان نہیں کیا. اللہ کی رضا اور منشا ہے، ظاہر ہے ہر ایک نے جانا ہے. تو جب یہ موقع میسر آ گیا ہے تو اس کو کس قدر اپنے لیے غنیمت جاننا چاہیے، چونکہ اب بہت کم ساعتیں رہ گئی ہیں، ماہ رمضان کے چند روزے رہ گئے ہیں اور 2 تاخراتیں جو آنے والی ہیں اور ممکنہ شب قدر موجود ہے. اس کس حد تک اس میں کمر بستہ ہو جانا چاہیے عبادت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ گزشتہ گناہوں سے بھی معافی ہو جائے اور آئندہ زندگی بہتر ہو جائے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کون سی ہے، کون سی رات ہے جو شب قدر ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی کی جو آخری رات اگر وہ اس میں عبادت کر لے، توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے لیے شب قدر ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ معلوم نہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے تو پھر ہر رات کو ہی شب قدر سمجھ کر گزاریے کہ اگر یہ زندگی کی آخری رات ہوئی تو پھر میں اللہ کی عبادت اور بندگی کروں، اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے توبہ اور استغفار کروں. اس لیے زندگی کو قیمتی جاننا چاہیے، زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی جاننا چاہیے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا دروازہ ہر وقت ہی کھلا ہوتا ہے. بے شک اس کی طرف سے یہ خاص مہینے، خاص راتیں، خاص مواقع، وہ اس کا ایک اضافی انعام ہوتا ہے اور ان فضیلت حاصل کرنا چاہیے. مگر زندگی کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور ہر لمحے اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنا چاہیے. اور یہ جو خاص مواقع ہیں اس میں جہاں عبادات اور معمولات اور وظائف کی بات ہوئی ہے وہاں یہ بھی ہے آقا علیہ السلام نے کئی ایسے گناہوں کی نشاندہی فرمائی کہ فرمایا اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کی بخشش اور مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے اور آئندہ پھر نافرمانی نہ کرے تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے. لیکن اگر اسی گناہ پر قائم ہے اور رات بھی گزر گئی اور رات کو استغفار کرتا ہے مگر اس گناہ کی تلافی نہیں کرتا، اس سے توبہ نہیں کرتا، تو اسی طرح صلہ رحمی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے. تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت سے مزین کریں، اطاعت اور فرما برداری سے مزین کریں اور شریعت مطہرہ کی پیروی کو اپنا معمول بنائیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. اگلا سیگمنٹ جو ہے اظہار عقیدت کے نام سے ہے اور اس کے بعد اذان فجر ہے. اذان فجر کے بعد ہم آپ کے شرعی مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.